السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ ہم اور آپ رمضان المبارک کے اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے اوپر جس عبادت کو فرض قرار دیا ہے اور جس عبادت کی وجہ سے یہ مہینہ جانا جاتا ہے وہ ہے روزہ۔ اور یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے اوپر فرض نہیں قرار دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض قرار دیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ روزہ صرف اور صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہوا ہے، بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں جو گزری ہیں، جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی روزے کو فرض قرار دیا۔ اور اس روزے کے فرض قرار دینے کا جو مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا کہ اس روزے کو فرض قرار دینے کا مقصد کیا ہے۔ تم لوگ جو روزہ رکھتے ہو، آخر اس روزے کے رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی شعار بن جاؤ، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، ہم بے حیائی برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو روزے کو فرض قرار دیا ہے اور جو روزے کا مقصد بتایا ہے کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، یہ صرف اور صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے خوب نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نیکی کے کام کو انجام دیا، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا پھر واپس اپنی پرانی روش پر چل پڑے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ جس طریقے سے تم رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو بے حیائی سے، برائی سے، غلط کاموں سے روکتے ہو، جس طریقے سے تم اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو، نماز روزے کا اہتمام کرتے ہو، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تو یہ جو تمام عبادتیں ہیں یہ صرف اور صرف ایک مہینے میں نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو سال کے 11 مہینے بچتے ہیں ان مہینوں میں بھی تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ جس طریقے سے تم اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہو، اسی طریقے سے تم سال کے 11 مہینوں کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تبھی جا کر کے روزے کا مقصد حاصل ہوگا۔ ہم اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں اس کا مقصد تبھی حاصل ہوگا کہ ہم جو کام اس مہینے میں کرتے ہیں، جو نیکی اس مہینے میں کرتے ہیں، جن برائیوں سے اپنے آپ کو اس مہینے میں بچاتے ہیں، سال کے 11 مہینوں کے اندر بھی اسی نیکی کو انجام دیں، اس برائی کو چھوڑیں۔ یاد رکھیں، ہم اور آپ جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے کو رکھتے ہیں، روزے کو رکھتے ہوئے اگر اپنے آپ کو بے حیائی، برائی اور غلط کاموں سے نہیں روکتے تو یاد رکھیں ہمارے اور آپ کے روزے کا رکھنے کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جب ہمارے اندر تقوی ہی پیدا نہیں ہوگا، جب اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، جب ہم اپنے آپ کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکیں گے، تو یاد رکھیں ہمارے اور آپ کے روزے کا رکھنا کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو انسان روزے کو رکھ کر کے روزے کے مقصد کو حاصل نہ کرے،
اپنے اندر تقوی پیدا نہ کرے، اپنے آپ کو بے حیائی، برائی اور غلط کاموں سے نہ روکے، تو یاد رکھیں ایسے انسان کا کھانے پینے کو چھوڑ دینا کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ جس طریقے سے اس مہینے میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھتے ہیں، سال کے 11 مہینوں میں بھی اسی طریقے سے نیکی کے کاموں کو انجام دے، اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کو اپنے دل کے اندر رکھیں، تبھی جا کر کے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کے مقصد کو ہم اور آپ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو بالکل خلوص للہیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نیکیوں کے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر جو بھی ہم سے نیکیاں ہوں اس نیکیوں کو قبول فرما، اور ہم سب کو بے حیائی، برائی اور غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔